ایک مثل مشہور ہے، بدنام تو ہوں گے کیا نام نہ ہوگا۔ یہی حال منیر عباس کا ہے۔ وہ فقط شہرت پانے کے لیے کبھی کس گستاخ کے چڈوں میں گھستا ہے، کبھی کس گستاخ کے چڈوں میں گھستا ہے۔ پچھلے دنوں میں وہ غالی رافسی حسن اللہ یاری کے پاس گیا ہے اور وہاں پر اس کی موجودگی میں حسن اللہ یاری نے صحابہ کرام پر طرح طرح کے حملے کیے۔ سیدنا صدیق اکبر کو کافر تک کہا ہے اس کی موجودگی میں، لیکن یہ گائے بن کے بیٹھا رہا ہے، کوئی بات نہ کر سکا وہاں پر، اور نہ ہی یہ بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو فقط شہرت چاہتا ہے، بس کسی مشہور شخص کے ساتھ ویڈیو کے اندر میری تصویر آ جائے، نام آ جائے، مشہوری ہو جائے گی۔ 2 دن قبل یہ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس گیا ہے، وہاں پر اس کی موجودگی میں انجینئر محمد علی مرزا نے صحابہ کرام کے خلاف تبرئے کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی مرتبہ اس نے گستاخی کی ہے۔ مجھے خود اپنے آپ سے اختلاف ہے، مجھے اپنے ضمیر سے کئی معاملات میں اختلاف ہے کہ میں اس شخص کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہوں، لیکن میں علمی طور پہ چونکہ قائل ہوں، میں اپنے نفس پہ جبر کر کے رضی اللہ عنہ کہہ دیتا ہوں، تو مجھے تو اپنے آپ سے بھی اختلاف ہے، تو میں اپنے اختلاف کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے بکواس کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ میں بنو امیہ کو دفن کر چکا ہوں، مردہ لاشوں کو اب نہیں چھیڑنا چاہتا۔ کہ ہم نے لائیو سیشنز میں بین کیا ہوا ہے، کوئی ہم جواب نہیں دیتے۔ ہم تو یار بنو امیہ کو مار چکے ہیں، اب تو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان مرے ہوئی لاشوں کو ڈسکس کریں۔ میں نے اتنی ویڈیوز ریکارڈ، میں نہیں ڈسکس کرتا، لیکن آج کل کو کوئی پھر ایک کمپین اٹھائیں کہ یہ معاویہ دا گستاخ ہے، میں اگلی اتوار پھر ٹھوک دے مانگا، سیدھی جی گل ہے، اور نہیں بولن گے میں نہیں بولوں گا۔ کدھر بلال بتاؤ کتنے لائیو سیشن میں سوال آتے ہیں، 1 سال ہو گیا ایک جواب بھی نہیں دیا۔ تو بریلویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ہر مولوی اٹھ کے مجھے گستاخ کہتا ہے تو پھر میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اب شیعہ بھی جہاں پہ کوئی اس طریقے سے ہنگامہ کھڑا کریں گے تو وہ باتیں ریپیٹ کروں گا، لیکن ویڈیوز ریکارڈ ہے، اور سب سے بڑی بات کہ صرف میری ہیں۔ جن کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں سنیت کے لیے کیا، نہ انہوں نے ناسبیت کے لیے کچھ کیا، اور جو کرتے بھی ہیں ان کا اشر یہ ہوتا ہے کہ داتا دربار جب تقریر کرتے ہیں تو لوگ جوتے مارتے ہیں ان کو، یہ ان کی اوقات ہے۔ یہ اب بریلویت کا حال ہو گیا ہے کہ مفتی حنیف قریشی جب داتا دربار تقریر کرنے لگتا ہے تو اسے لوگ جوتیاں مارتے ہیں کہ تو رافضی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حنیف قریشی بنو امیہ کے خلاف نہیں بول سکتا، وہ اہل بیت کا دفاع نہیں کر سکتا، تو سرکار یہ سارے ٹھیکے میرے پاس ہیں۔ اس طرح کی محمد علی مرزا نے کئی بکواسات کی ہیں، لیکن یہ وہاں پر ایک جملہ تک بھی نہیں بول سکا۔ یہ بولتا کیسے؟ اس کو تو فقط شہرت چاہیے، گستاخیوں کے خلاف بولے، یہ تو خود گستاخ ہے۔ اس نے حضرت امیر معاویہ کی کئی مرتبہ گستاخی کی ہے، اور آل بیت کرام حضرت امام حسین کی عزتوں کے متعلق اس نے کہا کہ ان کی عزتیں کربلا کے اندر لوٹی گئی ہیں۔ تہذیب التہذیب لکھنے والا امام شہاب الدین احمد بن حجر اسقلانی کی صحیح روایت سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ یزید کی کچہری میں بیویوں کی توہین ہوئی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 205 ہے تہذیب التہذیب کا، میں صفحہ بھی دکھاتا ہوں، کیمرے والے بھائی بھی اس کو کیچ کریں اور ملا کو دکھائیں کہ ملا کی آنکھوں پر یزیدی اینک چڑھی ہے، کالے کلر کی، کالے کلر کی اینک اتارے اور حسینی نظر سے دیکھیں تو آپ کو تہذیب التہذیب میں نظر آئے گا کہ حسین کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم۔ جب امام حسین کے وہ بچے ہوئے افراد اور خواتین یزید کے دربار میں آئے، ثم دخلوا علیہ فہنوہ بالفتح، سب سے پہلے جب خواتین کربلا اور امام حسین کا سر اور شہداء کے سر یزید کے دربار میں آئے، سب سے پہلے شام والے یزیدیوں نے اٹھ کے یزید کو فتح کی مبارک دی۔ فتح کی مبارک دینے کے بعد فقام رجل منہم احمر ازرق، ایک نیلی آنکھوں والا یزیدی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ونظر الی وصیفہ من بناتہم، اور حسین کی بیٹی کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ کس کو دیکھنے لگا؟ حسین کی بیٹی کو۔ آج ملا کہتا ہے ہماری سکیم پردہ بچاؤ سکیم ہے، ہم نے لوگوں کو پردہ سکھایا ہے، ہم نے لوگوں کو غیرت سکھائی ہے، ہم نے لوگوں کو پردہ دیا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو پردہ دیا ہے۔ ارے تیرے ابے کی کچہری میں تو حسین کی بیٹی پہ نظریں ڈالی گئی ہے، تو کہاں چھپتا ہے پردہ لے کے؟
حسین کی پیٹی کی طرف ایک یزیدی نیلی آنکھوں والا دیکھنے لگا، فقالا یا امیر المؤمنین حبلی حاضی، اور یزید کو کہنے لگا یزیدی نیلی آنکھوں والا حسین کی بیٹی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا امیر المؤمنین یزید، حسین کی اے دھی مینوں دے دے۔ دفاع کرنا تو اس کا مقصود ہی نہیں ہے، یہ تو فقط شہرت چاہنے کے لیے گیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا چونکہ بہت مشہور شخصیت ہے اور اس کی ویڈیو چونکہ بہت وائرل ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو کے اندر میرا بھی نام آئے گا تو میری بھی مشہوری ہو جائے گی کہ منیر عباس بھی کسی ہستی کا نام ہے۔ وہاں پر انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ اے منیر عباس، آپ میرے شاگرد ہیں، میں آپ کا استاد ہوں، آپ میرے پاس سیکھنے کے لیے آئے اور یہ سر ہلا رہا ہے کہ آپ میرے استاد ہیں۔ اور اس نے کہا کہ علمی طور پر مجھے نیچا کوئی نہیں دکھا سکتا، اگر امام احمد رضا قبر سے اٹھائے، ابن تیمیہ آ جائے اور معذرت کے ساتھ پیر مہر علی شاہ قبر سے اٹھائے، مجھے کوئی بھی علمی طور پر نیچا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اگر ہم علمی بحثیں کریں گے اس کا مطلب ہے ہم کوئی سیکھنے نہیں آئے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں۔ تو نیچا تے میں تانوں دسیا ہے کہ اعلی حضرت قبر تو نکل آون تے پاویں ابن تیمیہ نکل آوے تے پاویں پیر مہر علی شاہ صاحب نکل آون، معذرت نال علمی دلائل ہے، علم دی دنیا ہے، وہ تے مینوں کوئی نیوا نہیں کر سکتا۔ میں دس دیاں گا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتھے کتھے دین دے نال جو کچھ کیتا ہے، انہیں بھی وسطائین بالصبر والصلاۃ یا علی مدد ثابت کیتا ہویا جے۔ میں پوچھنا یار یہ تو ثابت ہوتا ہے یار، اتنا پڑھا لکھا بندہ المدد یا نماز المدد یا صبر پہ ثابت کرتا ہے وہ تو وہ چھڑ دو، وہ مقابلہ نہیں۔ میں سمپل ایک گل کر رہا ہوں تمہیں سمجھانے واسطے، میں ٹیچر ہاں، ٹیچر کا کام ہے سمجھانا۔ اب دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا جیسا جاہل جو کہتا ہے فخذ ران، جس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، اور کہتا ہے دب، یہ گھاس کا نام ہے اور قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔ دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ حالانکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ دب گھاس یہ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، جو جانوروں کو گھاس ڈالا جاتا ہے، وہ کہتا ہے دب قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور دب کا معنی گھاس ہے۔ حالانکہ میں چیلنج کرتا ہوں قرآن پاک میں دب بمانا گھاس کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا جاہل جو کہتا ہے سید بمانا آقا ہے اور سید بمانا غلام ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھ لیں، سیدینا لفظ ہے، یہ سید کہتے ہیں غلام کو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید ہیں۔ میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ کسی لغت کے اندر سید بمانا غلام دکھا دے، میں منہ مانگا انعام پیش کروں گا۔ یہ جاہل استاد بنا ہوا ہے اور منیر عباس اس کا شاگرد بنا ہوا ہے، وہ طرح طرح کی بکواسات کر رہا ہے لیکن یہ چپ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، سر ہلا رہا ہے۔ اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں نے خود حسن اللہ یاری کے کمنٹ کے اندر دیکھا تھا، کوئی بندہ کمنٹ دے رہا تھا کہ آج شیعہ مذہب کی حقانیت ہم پر واضح ہو گئی ہے اور سنی مذہب کا بطلان ہم پر واضح ہو گیا۔ آپ اسی انجینئر محمد علی مرزا کے کلپ کو دیکھیں، اس کے اندر کتنے بندوں نے تبصرہ کیا کہ آج انجینئر محمد علی مرزا کی حقانیت ہم پر واضح ہو گئی ہے، اور کوئی کمنٹ دے رہا تھا کہ اگر اس طرح کے سنجیدہ ہو کر لوگ آئیں تو یہ شرک والا مذہب سارا ختم ہو جائے اور سارے کے سارے لوگ توحید پر آ جائیں۔ یہ سارے کے سارے اہل سنت کے مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں اور بدظن ہو رہے ہیں۔ کرانے والا کون ہے؟ لیکن اس کو کیا ہے؟ یہ تو فقط اپنے چھولے بیچنا چاہتا ہے، اس کو تو فقط اپنی شہرت چاہیے۔ کوئی بد مذہب ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے، اسے کیا لگے؟ اب لوگوں کو تو نہیں نہ پتا کہ یہ عالم نہیں ہے، جاہل کٹا ہے، اس کو تو فارسی قاعدہ بھی نہیں آتا۔ کافی عرصہ پہلے میں نے اس کو چیلنج دیا تھا کہ تو میرے سامنے آ، قدوری کے 10 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ صحیح بتا جا، منہ مانگا انعام بھی دوں گا اور شکست بھی اپنے ہاتھوں سے لگ کر دوں گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ حلالی ہے، اس کے اندر جرت ہے، آج 4 جنوری کو میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور 1 ہفتے کا موقع اسے دیتا ہوں، 11 جنوری تک تو فقط میرے سامنے آ کر عربی کا 1 صفحہ فقط عبارت پڑھ دے، فتح میں تیرے نام لکھ دوں گا۔ چلو یہ بات بھی بھاری ہے، مزید آسان کر دیتا ہوں۔ درس نظامی کے اندر فقہ کی جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے، یعنی بالکل اول شروع میں، قدوری شریف، وہ قدوری شریف ہفتے کا موقع دے رہا ہوں تجھے،
تو کسی عالم کے پاس اس کو پڑھ لے، یا خود مطالعہ خود تو خیر نہیں کر سکتا، کسی عالم کے پاس پڑھ لے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ ایک ہفتے کے بعد میرے سامنے بیٹھ، قدوری کے 10 مسئلے متن سے میں پوچھوں گا، اگر وہ 10 مسئلے قدوری کے متن سے تو نے حل کر دیے، قدوری کا متن تو نے سمجھا دیا، 10 مسئلوں میں سے فقط ایک بتا دیا، فتح میں تیرے نام لکھ دوں گا۔ اور میں نے اس کو چیلنج دیا تھا، تو میرے سامنے آ، عربی کتاب کا ایک صفحہ میرے سامنے عبارت پڑھ، 50,000 روپیہ نقد انعام بھی دوں گا اور اپنی شکست بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دوں گا۔ باقی رہے یہ 3 مناظر جو نئے مناظر تیار ہو رہے ہیں، یوسف رضوی ٹوکا، عبدالحمید خانے والی اور منیر عباس، ان کے اندر مناظرے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، ان کے لیے بہت سستا پیکج ناچیز دے رہا ہے۔ یہ تینوں فقط ناچیز کے سامنے آ کر بیٹھے اور فقط عربی کا ایک صفحہ عبارت پڑھیں، ناچیز 50,000 روپیہ نقد انعام بھی پیش کرے گا اور اپنی شکست اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے گا۔ لیکن مجھے پتا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ مرتے مر سکتے ہیں لیکن ناچیز کے سامنے ایک عربی کا صفحہ تک نہیں پڑھ سکتے۔ جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی یہ مناظرے کریں گے، یہ فقط سستی شہرت چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی کلام نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم ناچیز کے ساتھ اس مسئلہ پر کلام کرنا چاہے، ناچیز ہر وقت حاضر ہے، انشاءاللہ العزیز دلائل کے ساتھ اپنے اس موقف کو ثابت کرے گا۔ اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، یہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ لیکن اب لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے کہ جب یہ جبہ دستار اور اس طرح کی وضاقتہ بنا کر جاتا ہے اور بریلویوں کا امام بن کر جاتا ہے، بدمذہبوں کے سامنے جب یہ نہیں بول سکتا تو اس وجہ سے لوگ اہل سنت مذہب سے بدظن ہو رہے ہیں۔ لیکن اسے کیا پرواہ، کوئی کافر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، بدمذہب ہوتا ہے، ہو جائے، اسے فقط اپنی شہرت چاہیے، یہ فقط اپنے چھولے بیچنا چاہتا ہے اور اپنی عزت اور اپنا وقار چاہتا ہے۔ اب قیمت کیا ملی جی؟ پہلے دن مجھے ایک دوست نے لنک بھیجا، اس وقت تھمنیل کے اوپر لکھا تھا منیر بھائی کے ساتھ علمی مباحثہ، لیکن جب انجینئر محمد علی مرزا پر یہ بات کھلی کہ یہ میرا پیٹو بھائی ہے، جس ہیر کے پاس میں رہ کر تربیت پاتا رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ کا اور بنو امیہ کا گستاخ بنا ہوں، جس استاد نے مجھے یہ سکھایا ہے، یہ بھی اس دربار پر پلتا رہا ہے اور یہ بھی اسی ہیر کے شیر سے پلا ہے، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ اس وقت اس نے دوبارہ لکھا اپنے تھمنیل پر مفتی منیر چشتی حفظہ اللہ تعالی۔ اب دیکھیں یہ انجینئر محمد علی مرزا جو صحابہ کرام کے خلاف تبرئے کرتا ہے، پیر مہر علی شاہ سرکار کو مشرک کہتا ہے، امام احمد رضا کو مشرک کہتا ہے، لیکن اس کو مفتی بھی کہہ رہا ہے حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس طرح کی دعائیں بھی دے رہا ہے۔ جس کی نظر میں خدا رسول کی وقت نہیں ہے، اس کی نظر میں منیر عباس کی وقت کیوں ہے؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا خدا تعالیٰ کے خلاف بکواس کرتا ہے، انبیاء کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور کتنے کلپوں کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے چھوکرا، حضور کو چھوکرا کہتا ہے، لیکن اس کو مفتی بھی کہہ رہا ہے، حفظہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کہ وہ جانتا ہے کہ ہم استاد بھائی ہیں اور پیر بھائی ہیں۔ مرزا کئی دفعہ اقرار کر چکا ہے کہ میں نے ساری کی ساری تربیت منیر عباس کے پیر سے پائی ہے، یہ سن لیں۔ اللہ ماشاءاللہ، یہ بھی پیر نصیر الدین صاحب کو تو اب سمجھ آئی نا۔ پیر نصیر الدین صاحب خود جن کی اولادیں ہیں ان کی تو ساری تعلیمات شرکی ہیں، یہ تو ان کو بیچ میں ایک سمجھ آ گئی نا، اور ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ حالانکہ پیری مریدی مزار پہ بیٹھے ہوئے سب کچھ، صرف انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، باقی پورا سسٹم ان کا وہی چل رہا تھا۔ ایک بات ہضم نہیں ہوئی ہے، کتابیں ان کے خلاف آئی ہیں کہ یہ کیکر کا درخت ہے جو ہمارے اہل سنت کے ہاں نکلا ہے، جس کو کوئی پھل نہیں لگتا، اور کیا کیا نام ان کے رکھے۔ مجھے تو یہ بھی خطرہ زہر دے کے نہ مار دیا ہو، کیونکہ وہ بڑی چپلی دنیا سے گئے ہیں، اتنی ان کی ایج بھی نہیں تھی، وہ آخری وقت میں کافی تنگ بھی تھے وہ اس حوالے سے، کیونکہ وہ ان کی اپنی گدی پہ بھی وہ 2 ڈویژنز ہو چکی بھی تھی۔ یہ روایتی سسٹم کے خلاف بولتے تھے، اور میری ان سے ملاقات بھی 2007 میں ہوئی ہے۔ میری ہدایت کا سبب بننے والے چند لوگوں میں سے ایک پیر نصیر الدین صاحب بھی ہیں رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ ان کی کلاس کی 3 کتابیں ہیں،
पीरी मुरीदी की शरई हैसियत, अल जवाहिर अत-तौहीदिया फी तालीमातिल गौसिया, और जिसके अंदर उन्होंने ये फतूल गैब की सारी वो चीजें दी हैं, और इआनत और इस्तानत यानी गैरुल्लाह से मदद मांगना, इसकी शरई हैसियत। ये 3 किताबें अगर आपको मौका मिले, मैंने तो काफी सारी वहां से खरीद के फ्री भी तकसीम की थी। कभी आप इस्लामाबाद आपका जाना हो G11 में, गोल्डा शरीफ जाएं आप, पीर नसीरुद्दीन साहब की कब्र पर तो जरूर जाएं, ठीक है। एक मुवाहिद आदमी था, उनके लिए दुआ करें वहां, और वहां जो बाहर स्टॉल लगे हुए हैं उधर से उनकी वो आपको एक किताबें मिल जाए तो आप वो खरीदें जरूर। अब मुनीर अब्बास वापस आकर खुशी मना रहा है कि मैंने वहां पर जाकर चिश्ती साहब के खिलाफ बकवासात कराई। मैं पूछता हूं, वहां पर तो खुदा महफूज नहीं है, वहां पर तो अंबिया महफूज नहीं है, सहाबा महफूज नहीं है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में उसने कई दफा छोकरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर कोई लफ्ज़ हमारे मुतल्लिक कह दे तो कोई बईद नहीं है, लेकिन उसकी अपनी काबिलियत देखें। वो कह रहा है, ऐ मुनीर अब्बास, चिश्ती साहब को लोग उलमा के हलकों में जानते हैं, लेकिन अहले इल्म के हलकों में कोई भी नहीं जानता। और हमारे एक लाहौर के बड़े मशहूर नासबी मौलवी साहब हैं, मुफ्ती फजल चिश्ती नाम के। यार वो तो नासबी भी नहीं है, उसके तो इस्लाम में भी शक है, वो तो इतनी इतनी गालियां निकालता है, उसकी तो कोई वुकत ही नहीं है कि उसकी कोई बात भी करे। इनको कौन जानता है? वो आप लोग उलमा के हल्के में उनको जाना जाता है, वरना उनकी क्या औकात है वो आपको पता है। इल्मी हल्कों में तो कोई भी उनको उस तरीके से वो ना उनकी कोई बात में कोई वजन होता है, ना कोई ऐसा है कि उनको कोई अहमियत दे। अब इसकी जहालत देखे, कहता है इल्म के हलकों में नहीं जाने जाते, उलमा के हलकों में जाने जाते हैं। उलमा का हल्का ही तो इल्म का हल्का है, लेकिन तेरी नज़र में जो इल्म है, मुनीर अब्बास की नज़र में जो इल्म है वो अंग्रेजी तालीम है। उन हल्कों में हम नाआशना ही अच्छे हैं। और मुनीर अब्बास के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 10वीं पढ़ता है और छोटा बेटा दूसरी जमात पढ़ता है, लेकिन कुरान की तालीम उनको बिल्कुल ही नहीं दी गई। तुम्हारी नज़र में अंग्रेज की तालीम आला है, तुम कहते हो आला तालीम हासिल करने के लिए फलां इंग्लिस्तान चला गया। तुम्हारी नज़र में अंग्रेज की तालीम आला है और तुम अंग्रेज की तालीम को इल्म कहते हो। हम ऐसी तालीम से दूरी बेहतर हैं, ऐसे इल्म से दूरी बेहतर है। हमारे पास इल्म का हल्का जो है कुरान हदीस का है, और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती साहब का नाम है।